السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مہینہ پہلے میں نے صبح کی روٹین کے بارے میں پڑھا تھا۔ اگر آپ ان 4 چیزوں سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہو تو آپ کا سارا دن بہترین گزرتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ان 4 چیزوں کو شیئر کرنے والی ہوں، اس لیے کمپلیٹ ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا۔ اور میں نے پھر اس موضوع پر مزید پڑھا، چیزیں دیکھی اور مجھے احساس ہوا کہ ہم صبح کی روٹین کو ضرورت سے زیادہ ہی مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی مارننگ روٹین کا مطلب صبح 5 بجے اٹھنا، 1 گھنٹہ ورزش کرنا، کتاب پڑھنا، میڈیٹیشن کرنا، ہیلدی بریک فاسٹ بنانا۔ اور اگر یہ سب نہیں ہو رہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روٹین ہی خراب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ آج میں آپ کو صرف 4 چیزیں بتانے والی ہوں، 4 ایسی چیزیں جنہیں اگر آپ اپنی صبح میں شامل کر لیں تو آپ کو اپنی پوری زندگی ایک دن میں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اچھی روٹین آپ کو پرفیکٹ نہیں بناتی، وہ آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے، اور میرے خیال میں یہی اصل چیز ہے، کیونکہ اگر ڈائریکشن صحیح ہو تو رفتار چاہے آہستہ ہو، انسان پھر بھی آگے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہو تو انسان بہت تیز چل کر بھی غلط جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پہلی چیز، صبح اٹھ کر دنیا میں جانے سے پہلے اپنے پاس واپس آئیں۔ ذرا اپنے آپ کو آبزرو کریں۔ آپ کی صبح آنکھ کھلی ہے اور ہاتھ موبائل کی طرف بڑھ گیا، بس ایک نوٹیفیکیشن دیکھنی تھی، واٹس ایپ کھل گیا، پھر ایک میسیج پڑھا، پھر کسی کا اسٹیٹس دیکھ لیا، اس کے بعد فیس بک کھل گئی، ریلز دیکھ لی، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں آج صبح سے دماغ اتنا پریشان کیوں ہے۔ دیکھیے، دماغ کیوں پریشان نہیں ہوگا؟ آپ نے ابھی اپنے دن کا ایک کام بھی نہیں کیا، لیکن دنیا کے 50 لوگوں کی زندگی اپنے دماغ میں داخل کر دی ہے۔ کسی کی لگژری ویڈنگ دیکھ لی، کسی کا نیا گھر دیکھ لیا، کسی کی نئی گاڑی دیکھ لی، کوئی اپنی کامیابیاں دکھا رہا ہے، کوئی اپنی پریشانیاں بتا رہا ہے، کوئی اپنی رائے دے رہا ہے، اور آپ ابھی نیند سے ہی اٹھے ہیں۔ آپ کے ذہن کو ابھی ڈائریکشن چاہیے تھی، آپ نے اسے انفارمیشن دے دی۔ یور مائنڈ نیڈس ڈائریکشن بیفور اٹ نیڈس انفارمیشن۔ یہ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ صبح اٹھتے ہی دنیا کو کنزیوم کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے خوبصورت آغاز کیا ہو سکتا ہے؟ انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ذرا اس فرق کو محسوس کریں۔ ایک انسان کی صبح نوٹیفیکیشن سے شروع ہوتی ہے، دوسرے کی نماز سے۔ دونوں اٹھے ہیں، لیکن دونوں نے اپنے دن کی پہلی پریورٹی الگ رکھی۔ اور فجر کے بعد چند آیات قرآن پاک کی پڑھ لیں۔ آپ کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے تو کوئی مسائل نہیں، چند آیات، لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کر، کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صبح ہی بہت کچھ کر ڈالیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے لیے جگہ بنائیں۔ یہ ہماری روح کی بھی ضرورت ہے اور ہماری سوچ کی بھی۔ اس کے بعد ایک اور کام کریں، اپنا بستر درست کریں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہی تو بات ہے۔ ہمیں صبح بڑی کامیابیاں نہیں چاہیے، ہمیں صبح چھوٹی چھوٹی جیتیں چاہیے۔ بستر درست کیا، پانی پی لیا، نماز پڑھ لی، چند آیات قرآن پاک کی پڑھ لی، تھوڑی واک کر لی، یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان 5 کاموں میں سے کون سا کام تھا کہ جو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ تو مشکل ہے، یہ تو نہیں کر سکتا۔ تقریباً کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کام کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ ایسے کام شروع میں کرتے ہو، صبح کے آغاز میں کرتے ہو جو کہ آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو، تو آپ اپنے دماغ کو یہ میسیج دیتے ہو کہ آپ جو شروع کام کرتے ہو اسے کمپلیٹ کر سکتے ہو۔ آپ کے دماغ کو ڈوپامائن جاتا ہے، اس سے آپ کے دن کی شروعات اچھی ہوتی ہے، اور یہی پہلی جیت ہے۔ دوسری چیز، اپنے جسم کو بھی جگائیں، صرف آنکھیں نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صبح آنکھ تو کھول لیتے ہیں، لیکن جسم اور دماغ ابھی بھی بستر پر پڑے ہوتے ہیں۔ چائے چاہیے، موبائل چاہیے، اور کچھ دیر بعد انسان پراپرلی ویک فیل کرتا ہے۔ تو صبح اپنے جسم کو تھوڑا سا موو کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر شخص 1 گھنٹہ جم کرے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کی صحت اجازت دیتی ہے اور آپ کے لیے ممکن ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو 10 منٹ چلیں، گھر میں تھوڑا چل لیں، ہلکی اسٹریچنگ کر لیں، کچھ موبیلٹی ایکسرسائز کر لیں، جو آپ کے لیے مناسب ہو وہ کر لیں۔ کیونکہ بعض لوگوں کا تو مسائل یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسرسائز کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ شروع ہی نہیں کرتے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ 1 گھنٹہ نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، اسٹارٹ اسمال، اسٹے کنسسٹنٹ۔ 10 منٹ سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ بڑھائیے۔ اور اگر ممکن ہو تو صبح کچھ دیر قدرتی روشنی میں بھی جایا کریں، بالکنی میں کھڑے ہو جائیں، صحن میں جائیں، باہر تھوڑی واک کر لیں، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر ایک قدرتی بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے جسے سرکیڈین ریتھم کہتے ہیں۔
صبح کی روشنی اور دن کی سرگرمی اس نظام کے ساتھ سینک ہونے میں مدد دیتی ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جسم کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ اب دن شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پانی پئیں۔ رات بھر آپ نے پانی نہیں پیا ہوتا تو صبح پانی پینا ایک بہت سادہ ہیبٹ ہے۔ کوئی ڈیٹاکس واٹر ضروری نہیں، کوئی مہنگی چیزیں ضروری نہیں، سادہ پانی اور پھر ناشتہ۔ کوشش کیا کریں کہ بریک فاسٹ صرف چائے اور بسکٹ نہ ہو۔ ایک انڈا ہو سکتا ہے، دہی ہو سکتی ہے، گھر میں کوئی بھی فروٹ اویلیبل ہو وہ لے لیا کریں، سادہ روٹی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر اور بجٹ کے مطابق جو بھی مناسب ہو، کیونکہ ہیلدی روٹین کا مطلب مہنگی روٹین نہیں ہوتا۔ سمپل کین بی ہیلدی ٹو۔ اور اگر آپ کو اپنی ڈائٹ کے حوالے سے کوئی خاص میڈیکل مسائل ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ تیسری چیز، صبح اپنے دن کا ایک اہم کام طے کریں۔ یہ چیز بہت سمپل ہے لیکن بہت پاورفل ہے۔ صبح اٹھ کر 20 کاموں کی لسٹ نہ بنائیں کریں۔ اپنے آپ سے صرف ایک سوال کریں کہ اگر آج میں صرف ایک اہم کام مکمل کر سکوں تو وہ کون سا ہے؟ بس وہ ایک کام لکھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم پروڈکٹیوٹی کے نام پر اتنی بڑی لسٹ بنا لیتے ہیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی دماغ ہمارا تھک جاتا ہے۔ پھر پورا دن چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہتے ہیں اور شام کو سوچتے ہیں آج پورا دن بیزی رہی لیکن آخر کیا کیا؟ یہ بہت عام مسائل ہے۔ مصروف ہونا اور پروڈکٹیو ہونا ایک چیز نہیں ہے۔ بیزی از ناٹ آلویز پروڈکٹیو۔ اس لیے اپنے دن کا وہ کام تلاش کریں جو واقعی اہم ہے، جو کام آپ کی باقی ذمہ داریوں پر سب سے زیادہ اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ صبح آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دن گزرنے کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، آپ کی اٹینشن۔ دن آگے بڑھتا ہے، میسیج آتے ہیں، لوگ کام دیتے ہیں، گھر کے مسائل آتے ہیں، فون آتا ہے، پھر شام آ جاتی ہے۔ اس لیے جو کام واقعی آپ کے لیے اہم ہے اسے ہمیشہ بعد میں نہ ڈالیں۔ بعض اوقات آپ کو اپنی پوری زندگی بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اپنے دن کے پہلے اہم کاموں کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اپنی صبح کو رات سے شروع کریں، اور یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ رات 2 بجے تک موبائل دیکھ رہی ہیں اور صبح 6 بجے اٹھ کر خود کو ڈسپلینڈ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو مسائل آپ کی صبح میں نہیں ہیں، مسائل آپ کی صرف رات میں ہیں۔ آپ اچھی صبح چاہتے ہیں تو اپنی رات کو دیکھیں، سونے کا تقریباً ایک وقت رکھیں، رات کو غیر ضروری اسکرین ٹائم ختم کریں، سونے سے پہلے بہت زیادہ ذہنی شور نہ لیں، اور ایک بات خاص طور پر سونے سے پہلے شکایتوں کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ آج کیا نہیں ملا اس کی بجائے یہ دیکھیں کہ میرے پاس ہے کیا۔ آپ کے پاس اچھی صحت ہے، اپنا گھر ہے، اپنے لوگ، آپ پیٹ بھر کر سو رہے ہیں، آپ کے آس پاس امن ہے، ایک نیا دن جینے کے لیے ملا آپ کو، اور سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ کوشش کرنے کا موقع دیا۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں مسائل نعمتوں کی کمی نہیں ہوتا، مسائل صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر صرف اس چیز پر ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ڈیلی رات کو سونے سے پہلے چند لمحے شکر کریں، اپنے مائنڈ کو یہ بتائیں آج جو تھا اس پر الحمدللہ، کل جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا، اور پھر سو جائیے، کیونکہ اچھی مارننگ روٹین صبح کے کاموں کا نام نہیں، اٹس اے لائف سٹائل۔ آپ رات کو کیسے سوتے ہیں اس کا اثر آپ کی صبح پر پڑتا ہے، صبح کیسے اٹھتے ہیں اس کا اثر آپ کے دن پر پڑتا ہے، اور آپ کا دن کیسے گزرتا ہے اس کا اثر آپ کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر کسی دن آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، گھر میں کوئی پرابلم ہو جائے، تو آپ لیٹ سو رہے ہیں اور صبح کو لیٹ کھڑے ہوئے تو آپ کی روٹین خراب ہو چکی ہے، کوئی بات نہیں۔ ون بیڈ مارننگ ڈزنٹ مین اے بیڈ لائف۔ اگلے موقع پر واپس آ جائیے، یہی اصل ڈسپلن ہے۔ ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی نہیں گریں گے، ڈسپلن کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا جانتے ہوں۔ یہ تھی وہ 4 چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں شامل کی، اور الحمدللہ مجھے واضح فرق نظر آیا۔ دیکھیں، سننے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک آپ جو چیز سنتے ہو اپنی زندگی میں اسے شامل نہیں کرتے تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی اچھی بات سنیں تو اسے فالو کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحبتوں میں برکت دینے، فجر اور قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے، اپنے وقت اور صحت کی قدر کرنے، اور اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔